نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ الحجرات 26واں پارہ، پہلا رکوع اور پہلے رکوع کی آیت نمبر 2 اور 3 اور سورت کی بھی آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کی گئی ہے. کل آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی تھی اور اس سورت کے جو تقریباً معاشرتی طور پر 15 اصول ہیں ان میں سے ایک نمبر آیت میں کتنے بیان ہوئے تھے؟ 2. آج آیت نمبر 2 کے اندر ایک بہت ہی اہم ترین اصول بیان کیے جا رہا ہے، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لازم تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا 63 سالہ عمر کا دورانیہ پورا فرما کر دنیا سے پردہ فرما گئے. آج بھی حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر جو حاضر ہو، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری کی سعادت دے، تو اس پر لازم ہے کہ آنکھیں بھی جھکائے اور آواز کو بھی پست رکھے. بے شک وہاں نذرانہ درود و سلام کا پیش کرے، لیکن آواز کیا ہونی چاہیے؟ بولو. پست ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے. یہ آداب میں سے ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ارشاد مبارک پڑھا سنا جائے تو وہاں بھی یہ بات لازم ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، آہستہ رکھنا چاہیے اور پورے دھیان توجہ کے ساتھ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سماعت کرنا چاہیے. تو یہاں سے بہرحال یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرح ہر جگہ موجود نہیں ہے. اگر ہوتے تو جس طرح لوگ چیخ چلا رہے ہیں، درود و سلام وہ سپیکروں میں اتنا بلند اور زور سے پڑھتے ہیں، تو یہ تو میرے بھائی بے ادبی کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ بولو بھائی. بے ادبی کی. اب جس طرح میں اونچا بول رہا ہوں، اگر یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہوتی تو مجھے اس طرح بولنے کی بولو اجازت. یہ بات ذہن میں رکھی. کسی امام کو مصلی پہ حضور کی موجودگی میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے عقیدہ اپنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں موجود ہے، حیات ہے. کیا بولو بھائی؟ حیات ہے. یہاں سے ہم درود شریف پڑھیں گے تو فرشتے پہنچائیں گے، وہاں جا کر حاضر ہو کے پڑھیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے. دو صورتیں بنتی تھی.
ایک صورت یہ کہ حضور کی مجلس میں ساری بات ہے، جس طرح آپ لوگ کوئی ضرورت کی بات ہو تو بیٹھے ہوئے دوسرے سے کرنی پڑ جاتی ہے، وہاں بھی یہی حکم تھا کہ اگر آپس میں حضور کی مجلس میں بات کرنے کا موقع بن جائے، ضرورت پڑ جائے، تو وہاں بھی آہستہ آواز سے بولنا ہے، اتنی آواز بلند نہیں کرنی کہ حضور کی مجلس میں آپ کی آواز سب سے بلند لگ رہی۔ اس طرح بعض جب ہمارے اب جیسے درس ہو کوئی آ جائے نا تو بعض بیچارہ بولنے والا وہ یہی کرو کہ اتنا اونچا بولے گا، اور بعض اندر بیٹھنے والا اتنا بلند آواز سے جواب دے گا تو وہ سارا نظام ہی درم برم، تو فرمایا نہیں۔ دوسری بات، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کرنا ہے تو وہاں بھی آہستہ آواز سے، اگر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں درمیان میں تو بولنا نہیں، اور اگر آپ کی طرف مخاطب ہے تو آپ وہاں آہستہ آواز رکھیں۔ یہاں یاد رکھنا خاص طور پہ دو صحابہ کا خصوصی طور پر نام آتا ہے کہ ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آواز قدرتی بلند تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اب عمر کی بات سننے کے لیے کان لگانا پڑتا تھا۔ پہلے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بول رہے ہوتے تھے تو دور سے بھی پتہ چلتا تھا عمر بن خطاب بول رہے ہیں۔ اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اتنا محتاط کیا کہ وہ بولنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ ہاں جی، جس طرح آپ نے اس کی جھلک ہمارے استاد محترم کے اگر جنہوں نے بیان سنے وہ جانتے ان کا بیان سننا ہو تو توجہ کرنی پڑتی، وہ بہت آہستہ دھیمی آواز میں بولتے، کس میں بولو، اور یہ جھلک ہے کہ اپنے آپ کو محتاط کر لینا۔ دوسرا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ، ان کا واقعہ بھی ذہن میں رکھیں، ان کی آواز بھی بلند تھی۔ اس آیت کے اترنے کے بعد تو وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں، کیونکہ اس آیت میں ایک بہت بڑی دھمکی ہے کہ اگر تم احتیاط نہیں کرو گے اور تمہاری بلند آواز کی وجہ سے حضور کا دل دکے گا تو فَأَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ تمہارے ایمان ضائع کر دے گا۔ اس میں ایمان کے ضائع ہونے کا بھی ظاہری بات اندیشہ ہے، اس لیے ثابت بن قیس ڈر گئے کہ آواز تو اللہ والوں ہی بلند ہے تو یہ نہ ہو کہ ایمان بھی جائے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں پڑوسی تھے۔ ایک موقع پہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ثابت بن قیس نماز میں نہیں آ رہے، مجلس میں بھی نہیں ہوتے، ہاں جی تو پتہ کرو بیمار تو نہیں ہے، خیریت ہے۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ آواز کی بلندی کی وجہ سے گھر سے نہیں نکلتے، کہ ایمان ہی اصل چیز اگر وہ نہیں تو پھر کیا رہے گا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا اور فرمایا ثابت قیس کے بیٹے تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو اس سے مستثنا ہے۔ پھر دو بشارتیں تھی، ایک تو فرمایا کیا تو یہ نہیں چاہتا اللہ تجھے خوشی کی زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیں حضور اس طرح اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے۔ جی ہاں، آج کل اسی ہوئے ڈانٹ دیں جائے تو پھر آواز ایسا رکھی نا، ہاں جی یہ جملے نہیں بول رہے، کیا فرما رہے، یہ ثابت تیرے لیے، تو ڈر نہیں، ساتھ خوشخبریاں دی۔ ایک تو فرمایا کہ تو یہ نہیں چاہتا اللہ تجھے خوشی کی زندگی دے، کہا حضور کیوں نہیں، فرمایا دوسرا تو یہ نہیں چاہتا اللہ تجھے شہادت میں بلند مقام عطا فرمائے، فرمایا تو جنتی ہے۔ کس کو فرمایا؟ ثابت بن صحابہ یہ ہے۔ حضور فرما رہے تو جنتی ہے، یعنی تجھے فکر لگی کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، فرماتے تیرا ایمان ضائع نہیں ہوگا، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ میری زندگی بہترین زندگی بنے۔ پھر شہادت کا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں یمامہ کے میدان میں لڑا گیا ہے، اس میں یہ شریک تھی۔ اور ایک بہت بڑے قاری قرآن حضرت سالم، ان کا نام آتا، قرآن پڑھتے تھے کیا جناب، کمال کا پڑھتے تھے۔ یہ دونوں صحابی جنگ یمامہ میں موجود تھے،
مسلمہ کذاب کے مقابلے میں تو بار بار مسلمانوں کے پاؤں بعض دفعہ اکھڑ جاتے تھے. یہ ذہن میں رکھے یہ مسلمہ کا کذاب بڑا لشکر بڑا جنگجو تھا اور بڑی تعداد میں تھے. تو یہ دونوں آپس میں کہنے لگے یار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کی کمان میں جب ہم میدان میں اترتے تھے تو ہمارے پاؤں اکھڑتے نہیں تھے. ہاں جی تو ظاہری بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے وہ تو ایک اپنی شان کے ساتھ ہے. کہنے لگے کہ یار بار بار پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. فرمایا کیوں نہ کوئی ایسا کام کرے کہ ہم جناب مر جائیں کٹ جائیں پاؤں پیچھے نہ ہو, اس طرح لڑیں. تو گڑا کھود کے درمیان میں کھڑے ہو. اب ظاہری بات اب کھڑا ہو بندے تو پیچھے پاؤں کرتا ہے نا, تو گڑے سے پیچھے ہو سکتا ہے؟ پیچھے ہوگا تو کیا ہوگا, گر جائے گا. اب کمال دیکھے صحابہ کا, یوں لڑے. فرماتے کہ اس گڑے میں پھر ہم کھڑے ہو گئے, پھر لڑتے رہے. ظاہری بات ہے تو شہادت مل گئی, پیچھے پاؤں نہیں ہٹا. ان کی ذرہ بڑی پیاری تھی, خوبصورت تھی, وہ اس شخص نے وہاں سے اٹھا دی. انہوں نے ایک شخص کا قرض دینا تھا. دیکھو شہادت کی موت بھی کمال کی, کہ آپ کو کسی اور صحابی کے بارے میں واقعہ نہیں ملے گا. بہرحال فرمایا کہ اس شخص نے اٹھائی اور گھر لے کے چلا گیا. اس نے ایک ہنڈیا تھی اس کے نیچے رکھی, اوپر اس کو رکھا, اوپر بہت سا گھر کا سامان ہوتا ہے وہ رکھ دیا. یعنی یوں کیا کر دی, چھپا دی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اب انہوں نے ایک شخص کا قرض دینا تھا. دیکھو قرض کیسی چیز ہے, حالانکہ شہادت بھی کمال کی ہے, حضور نے جنت کی خوشخبری بھی دی ہے, لیکن قرض کی فکر شہادت کے بعد بھی ہے. اس سے بھی ہے شہید کیا ہوتا ہے بولو, زندہ ہوتا ہے. اس واقعے کو غور سے سن لو, اگر دماغ میں کوئی خلش ہے تو نکال دو. صدیق اکبر کو خواب میں آئے, نہیں صدیق اکبر کو نہیں, ایک اور صحابی کو خواب ہے, انہوں نے صدیق اکبر کو سنایا. خواب میں آئے اور یہ واقعہ سنایا کہ میری شہادت کے بعد میری ذرہ فلاں آدمی نے اٹھائی ہے, فلاں محلے میں رہتا ہے, فلاں اس کا گھر ہے, فلاں ہنڈیا اس کے نیچے فلاں نکر میں رکھی ہوئی ہے. صدیق اکبر کو جا کے تم خواب سناؤ اور فلاں آدمی کا میں نے قرض دینا ہے, میری طرف سے اس قرض کا انتظام کرو, اس کی ادائیگی کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شخص کا خواب سنا جو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اس کو ساتھ لیا, اس کے گھر پہنچے. وہی گھر اور وہی نکر اور وہی ہنڈیا اٹھائی, نیچے زرہ مل گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ثابت بن قیس کے قرض کو اتارا. تو یہاں اس آیت میں ضمن میں ان کا واقعہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, جہر مطلب ہوتا بلند آواز, کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ایک تو یہ کہ مجلس میں بیٹھے ہو تو آپس میں بلند نہ کرو. دوسرا کجہری بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم, جس طرح تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب نہیں کرو. اگر کیا تو کیا ہوگا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تحبط اعمالکم, کہیں تمہارے سارے عمل برباد نہ ہو جائیں, ساروں پہ پانی نہ پھیر جائے. تو اب اس سے میرے بھائی خاص طور پہ ان بھائیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہر جگہ کیا ہے موجود ہے, تو ان کو پھر ثابت بن قیس کی پیروی کرنی چاہیے, عمر بن خطاب کی پیروی کرنی چاہیے. بھائی عقیدہ تو ہم ان کا نہیں نہ بدل سکتے, وہ تو ان کا ہے, لیکن یہ تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تمہیں اونچا بولنے کی کہیں بھی بولو اجازت, سارے بولو بھائی. پھر وہ لڑے اور گالی گلوچ کرے اور ان کے عقیدے کے مطابق حضور بھی ساتھ موجود ہوں, تو بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی بے ادبی ہے؟ ماں بہن کی گالی بھی دے, دوسرے کا گربان بھی پھاڑے, بولو بھائی اجازت ہے؟ یہ تو عام صحیح بولنے سے بھی منع کیا اونچا. تو پھر ایک مسلمان ہو, اس کا عقیدہ بھی ہو کہ میرے نبی یہاں موجود ہے, اور پھر وہ دوسرے کی ماں بہن بھی ایک کرے, پھر وہ کہے میں مسلمان بھی باقی ہوں, تو یہ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی, پھر ایسے مسلمان تو لڑ بھی نہیں سکتا.
کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق تو حضور ہر جگہ کیا ہے؟ پھر وہ کہے میں سنی بھی ہوں، میں اہل سنت بھی ہوں، اور پھر معاملہ بھی یہ ہو، اور مسجد میں آئے تو آہستہ آواز سے درود شریف نہیں، وہ بھی سپیکر میں فل آواز ہو، اور پھر وہاں حضور کی ذات بھی کیا ہو بولو۔ اتنی آواز تو حضور ویسے بھی سننا برداشت نہیں کرتے، کہ کوئی اتنی آواز میں کیا کرے بولو بولے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ جس طرح ان کے یہ معاملات بیچاروں کے اپنے بنائے ہوئے، ان کا عقیدہ بھی اپنا بنایا ہوا ہے، حضور ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا، آیت پہ غور کرنا، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ پھر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات ذکر نہیں کی، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ نہیں کہا اللہ اور اللہ کا رسول۔ دیکھو کیا کہا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون اصواتهم، فرمایا کہ جو کیا کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، عند رسول اللہ، کس کے پاس؟ اللہ کے رسول کے پاس، یا اللہ کے پاس نہیں کہا، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ تو ہر جگہ کیا ہے؟ لیکن حضور ہر جگہ بولو موجود ہاں نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا اب ایمان والوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا جو ایمان والے لوگ، اب صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے یہاں شان بیان کر دی کہ اللہ نے صحابہ کرام کے امتحان لیا۔ جب یہ آیت اتری میں نے عرض کر دیا کہ جن کی قدرتی بھی آوازیں بلند تھی انہوں نے بھی نیچے کر دی، انہوں نے بھی کیا کر دی؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، جانچ لیا، قلوبہم، کن کا؟ ایمان والوں کا دل، تو للتقوی، فرمایا وہ تو تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ ہاں منافق تھے وہ الگ تھے، ایمان والے وہ تو فوراً سن کر اپنی آوازوں پر کنٹرول کر لیا۔ اللہ فرماتے لہم مغفرہ، ان کے لیے بولو کیا ہے؟ مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور کیا بولو بھائی؟ اجر عظیم ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں اس عقیدے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حاضر ناظر صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بولو حاضر ناظر نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارک ہمیں سننے پڑھنے کا موقع ملے یا روز رسول پر حاضری کی سعادت ہو، تو ہم وہاں بھی حضور کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں، بڑے احترام کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہاں بھی کہیں نام لے تو احترام کے ساتھ نام لے، درود و السلام کا نذرانہ پیش کریں تو وہ بھی بڑے احترام کے ساتھ، آواز میں شائستگی، آہستگی، پیار، محبت، احترام ہو، کیونکہ ہم جس ہستی کو درود شریف کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں ان کو ہمارے درود شریف کی ضرورت نہیں، ہمیں ہی ان پر درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں با ادب بنائے، بے ادبی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ